السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا محسن راجپوت۔ آج میرے ساتھ مزمل پاشا موجود ہیں، موٹیویشن سپیکر ہیں، بہت اچھے استاد بھی ہیں ہمارے، بہت اچھے دوست بھی ہیں اور کلاس فیلو بھی ہیں، اور ان کی ویڈیوز ہم یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور آج بہت مشکل سے ان کے ہمیں ٹائم لیا۔ اور سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مزمل پاشا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنیں ٹھیک ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، کافی کومنٹس میں شیکشن میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ جی تعلیم اور تربیت کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، ایک موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر۔ اپنے ویورز دیکھنے والوں کے آپ صرف آج ہمیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے۔ جی بہت ہی اہم موضوع اور بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارے معاشرے سے نا تعلیم بہت زیادہ ہے، لیکن تربیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ جو ہماری آنے والی اب یہ جو جنریشن چل رہی ہے اس میں تو تربیت کی بہت کمی ہے، اور جو ہماری بچوں کی ناکامی کی وجہ ہے وہ بھی یہی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ تو اس میں قصور کچھ والدین کا بھی ہے، اور کچھ اساتذہ سے بھی میں گزارش کروں گا، اور کہ کس طرح ہم ان بچوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، کس طرح ان بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ تربیت ہوتی تھی، ایک ڈر ہوتا تھا استاد کا، جی بالکل بالکل۔ لیکن اب جو ان کو گھر سے ایک مقام ایسا ملا، گھر سے پرورش ایسا ملی کہ ہم اسکول میں، اداروں میں، کالجز میں ان کے ساتھ کوئی ایک سخت رویہ نہیں استعمال کر سکتے۔ جی بالکل۔ تو اس میں ایک جو رول پلے کرنا ہے وہ اساتذہ کرنا ہے۔ میں بار بار گزارش کروں گا جو اساتذہ کرام ہیں کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اور باتیں بھی سنائیں، جی اور استاد کو ایک جو ہے نا رول ماڈل ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ جو ہے جو سن کے نہیں سیکھتا وہ بلکہ اساتذہ جو کرتا ہے نا، استاد جو کام کرتا ہے، اس کی جو موومنٹ ہے، چلنا پھرنا ہے، بات کرنا ہے، ان سب چیزوں کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ میں خود ایک چونکہ استاد ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں کلاس سے باہر تو ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بچہ اس کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے، انجوائے کر رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ جس طرح فالو کرتا ہے، مینس اپنی اس استاد کی جو عادات ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ اب جب استاد جو ہے نا ایک رول ماڈل ہوگا تو آگے بچے بھی اس کو فالو کریں گے۔ کیا اس میں والدین کا بھی قصور ہے؟ ہاں جی، والدین کا قصور اس طرح کہ وہ سٹارٹ سے جو ابتدائی تربیت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے والدین کی۔ اب وہ اگر والدین کی تربیت اچھی ہوگی تو آگے اسکول کے اندر آ کے، کالجز کے اندر آ کے وہ بچے زیادہ سیکھیں گے۔ دین اور اسلام ہمیں تربیت اور علم کے حوالے سے کیا سکھاتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو ہر گھر میں ایل ای ڈی، ٹی ویز، موبائل، ہر بچہ والدین کی اتنی عزت نہیں کرتا، اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا۔ دین اسلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کی رائے ہے؟ جی بالکل، ایک بڑے ہی ماہرین نے اور علماء کرام نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اس پر شفقت کریں، پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 3 سٹیجز ہے اس کی، تو اس کے بعد آپ جو ہے نا اس پر تھوڑی سی سختی کریں، تھوڑی سی سختی کریں، اور اس کا نماز کا کہیں اور اس کو اخلاق سکھائیں، اور پھر جب بچہ 20 25 18 اس ایج میں ہوتا ہے تو اس وقت آپ جو ہے نا ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ کے ساتھ رہیں۔ یہ ایک تربیت کا مراحل ہے۔ بہرحال چونکہ میں اس پر بار بار بات کروں گا کہ چونکہ بچے نے زیادہ تر ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر، اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اصل تربیت وہاں پر ہوتی ہے اس کی۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نصیحتیں بھی کریں، اور بچے آج کل بلکہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل آیا ہے اس نے خراب کر دیا، میں پہلے بھی اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں، موبائل نے خراب کر دیا، کمپیوٹر نے خراب کر دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی آئی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے یوز پر ہے نا، یوز پر ہے ہمارے۔ تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے، اب بچہ موبائل کیوں یوز کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل نے اس کو اتنی اٹریکشن دی ہے کہ وہ جو بچہ ہے موبائل میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اپنی پڑھائی میں نہیں انٹرسٹ لے رہا، بلکہ استاد کے اندر اتنی اٹریکشن نہیں ہے۔ اگر
بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے تو کچھ اساتذہ ایسے کہ وہ آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک بورنگ لیکچر ہوتا ہے جی اور ہمیں وہ بڑا مشکل سے گزارنا پڑتا ہے، اور کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیکچر کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی اٹریکشن نہیں تھی، تو بچہ موبائل پر تو لگ گیا لیکن اپنی اسٹڈی پر نہیں آیا۔ ٹھیک تو ہے۔ اس میں اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا رول پلے کریں، تب جا کے جو ہے نا یہ صحیح ہونا ہے۔ کسی دور میں یہ ہوا کرتا تھا، تعلیم بہت کم ہوا کرتی تھی، تربیت بہت ہوا کرتی تھی، اور انسان جب ملتا تھا اس کا اخلاق، اس کی تربیت اس کے گھر سے جانی جاتی تھی۔ بالکل آج جتنی تعلیم پھیلتی جا رہی ہے اتنی تربیت بچوں میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ عموماً آپ بازار میں چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چل جائیں، ہاسپٹل میں چل جائیں، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، یا علم ہونے کے باوجود پھر تو تربیت کی کمی ہوئی نا۔ اس کے بارے میں آپ کو رائے دیں اپنے ویورز کو۔ جی دیکھیں، آپ اب ایک بار بار یہ اس پر بات ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا جاہل اس طرح بھی بات کرتے ہیں، جی جی بالکل۔ تو ہم نا تعلیم کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہاں جی ٹھیک ہے، تعلیم کو غلط نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ میں کہوں اگر میرا ایک پروفیشن ہی نہیں ہے، یہ میں کوئی چیز پڑھا رہا ہوں، اگر میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے یا میں دل سے نہیں پڑھا رہا، تو پھر وہ بچے جو جیسے استاد کو دیکھیں گے تو پھر ویسا ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اصل تربیت اداروں سے ہی ہوتی ہے، اساتذہ سے ہوتی ہے، اور جب اساتذہ جو ہے اس پر توجہ نہیں دیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تعلیم جو ہے، پھر تعلیم آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ تعلیم کے بعد بھی اس کے نہ کچھ اخلاقیات ڈیولپ ہو رہی ہیں، نہ بچوں کی تربیت ہیں، نہ بچے جو ہے نا والدین کے نافرمان ہیں، اور پھر یہی جب بچے والدین کے نافرمان ہوں گے اور ان کے اخلاق نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کوئی ان کو معاشرہ خراب ہوگا، وہ معاشی طور پر کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کوئی بزنس نہیں کر سکیں گے، کوئی جاب نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ تو ہے پھر پڑھے لکھے جو ہے طبقہ، یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو بے روزگاری ہے آج کل، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت بہت میٹر کرتی ہے، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، اگر آپ کے اخلاق نہیں ہے کوئی آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، چاہے آپ کی تعلیم جتنی بھی کیوں نہ ہو۔ تعلیم جتنی بھی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تربیت بھی انسان کو ڈیپینڈ کرتی ہے، تربیت انسان بالکل تربیت، بلکہ میں کہتا ہوں تربیت فرسٹ پریارٹی ہے۔ یہ تعلیم تو جو ہے نا ایک بیسک چیز ہے، تعلیم آپ کو سکھاتی یہی ہے، لیکن اگر ہم تعلیم کے اندر ہی آ کے یہ چیز نہ سیکھیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس تربیت نہیں ہے، تعلیم ہے، تو پھر کیا کرنا ہے ایسی تعلیم کو۔ بعض بزرگ یہی فرما گے جو تربیت ہے نا وہ انسان کو اچھلنا سکھاتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، محبت کرنا، اور جو علم ہے، علم بانٹنا سکھاتی ہے۔ کسی کو کچھ نہیں آتا، سیکھو، سکھاؤ۔ بالکل ایسے ہے کہ علم کا مطلب ہوتا ہے ویسے جاننا، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا۔ تو ہم اس میں اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھے برے کے بارے میں جاننا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھے کے بارے میں جاننا، برے کے بارے میں جاننا، اخلاقیات، کس جگہ پر میں نے کیا بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک انسان ہوتا ہے، اچھا انسان، وہ جہاں پر بھی بولتا ہے پہلے سوچ سمجھ کر اس کو بولتا ہے۔ تو یہ انسان کو تعلیم جو ہے نا ایک بولنا سکھاتی ہے، اخلاقیات سکھاتی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا نہیں کرنا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ تعلیم جو ہے انسان کو انسانیت سکھاتی ہے۔ جس بندے کے اندر اگر یہ انسانیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا اس کی تعلیم و تربیت کا کوئی فائدہ۔ تربیت تو اگر ہے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اس کو تربیت ہے، اخلاقیات ہیں، انسانیت ہے، تو پھر تو ہزار درجے بہتر ہے نا۔ لیکن اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بندہ ہو تو پھر تو جو ہے نا میں کہتا ہوں معاشرہ اس سے بلکہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اس سے ہمارا جو ان پڑھ بندہ ہے نا، آج کل کی بات کر رہا ہوں، مطلب اگر بیٹھے ہو نا ہم، تو آپ کو اکثر اوقات یہ دیکھنے میں ملتا ہوگا کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے، مجھے بہت افسوساً کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کہ ہماری یہ ایک کمی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت جو ہے نا جلدی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا، والدین سے بھی وہ بھی کوآپریٹ کریں، اور اساتذہ بھی سب کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اس معاملے پر ضرور توجہ دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔